ہم بادشاہ سلامت کے بیٹے ہیں, جھونپڑی کے اندر بھی محل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا. پھر یہ میں 3 وزیر اعظم کو کہہ چکا ہوں پاکستان کہ ٹیکس چوری کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں اور ٹیکس دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نواز شریف سے لے کے ریڑھی والا ہمارا چور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو دوسری طرف جانے کی اجازت ہے ہی کوئی نہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ, اور ساحل ادیم صاحب دوبارہ میرے ساتھ ہیں. آج ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ہم ضرور کریں گے. اور ساحل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب میں ایک آپ کو میسج دیتا ہوں, میرا ایک نیفیو ہے, اس کا نام ہے دانش کوثر. وہ بڑا کوئی دانش جاوید, وہ آپ کا بڑا کوئی ڈائی ہارڈ قسم کا فین ہے, جہادی ہے, پتہ نہیں وہ نہیں ہوتے فنڈو جو ہو جاتے ہیں لڑکے اپنا. اور وہ مجھے اس کا میسج آیا کہ آپ نے ساحل صاحب کا انٹرویو کیا, میں ساری عمر سے میری دعا تھی کہ آپ کر لیں یہ انٹرویو, اینڈ تھینک یو ویری مچ, ہی از دا مسایا, ہی از دا چوزن فار دی امہ. اور میں نے کہا ٹھہر جاؤ یار, ہولڈ آن, ہولڈ یور ہارسز. تمہارے ساحل صاحب سے میں کئی باتوں پہ میں ایگری نہیں کرتا, اور میرا حق ہے کیونکہ میں بھی قرآن کا طالب ہوں, تو ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی صحیح بات جانیں. But anyway, that is the kind of people you have following you. Either they love you or they hate you. There's no in between. Story of my life, مولوی آپ بچپن سے سے ایسے چھڑ کھاتے ہیں, مولوی کھچ کھاتے ہیں, اور یوتھ آپ کے ساتھ ہے. نہیں سر. اچھا جی شروع ہوتے ہیں. چلیں جی ہاں بتائیں. نہیں, I was just trying to repaint the landscape, مگر جنرلی بات یہی ہے جیسے آپ نے کہی ہے, لینڈسکیپ ایسا ہی ہے جی آج کل. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنے سنائے مذہب پہ ہم فالو کر رہے ہیں, ہم کوئی تحقیق کرتا نہیں ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم قرآن بھی نہیں کھولتے, اور جو ہمیں واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے نا وہی ہمارے یہ میسج بن جاتا ہے. واٹس ایپ پہ تو سر ابھی آیا ہے, اصل میں ہم نے اپنے پردادا یا سکر دادا کے نا طرف سے یہ سنی سنائی کہانی شروع کی ہے. خود صحیح کہا آپ نے, خود تحقیق نہیں کر رہے ہم. اور the first step towards is all of this is to open the Quran yourself, open the Seerah yourself, and then you'll get most of the answers. جتنا ہم واٹس ایپ پہ, میرا اسٹوڈنٹ کو بھی یہی پیغام ہے اور ہر یونیورسٹی میں جا کے بتا رہا ہوں, جتنا واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ ریڈ کر رہے ہیں اتنا گیلیلیو اور نیوٹن نے مل کے کتابیں نہیں پڑھی تھیں. جتنا واٹس ایپ کے میسیجز پہ انگریزی اردو پڑھ لیتے, تو اگر ایک کتاب ہی پڑھ لیتے تو فائدہ ہو جاتا. That's true actually and that is well said. اس پہ میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں نے آپ کا ایک یوٹیوب پہ دیکھا تھا, اینڈ میں نے پچھلے اس میں بھی ایپیسوڈ میں مینشن کیا تھا. مجھے ایک تھوڑی سی ایڈوانٹیج ہے ساحل صاحب کہ میں خود ایک مدرسے کا بھی پڑھا ہوا ہوں, اور اس کے بعد میں نے اسکول میں بھی پڑھا obviously. So I have the best of both. ماشاءاللہ. بلکہ میں 2 مدارس کا پڑھا ہوں, تو الحمدللہ. تو اور یہ ہے کہ وہ بڑے آئی اوپنر سے میرے لیے, انہوں میرے جو استاد تھے نا, انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ سوال کرنا ہے جب تک سمجھ نہ آ جائے. اور ہم مذہب کے اندر ہمارے جو پریچرز وہ سوال نہیں کرنے دیتے, وہ کہتے بس تمہیں یہ بتا دیا, بس یہی ہے, خبردار اس پہ اگر سوچا تو. جی, اس کو کہتے ہیں بے ادب بے مراد, جو سوال کرتا ہے اس کو یہ کہہ دیتے ہیں. مگر بہت ہی کام کے بندے مجھے بھی آئرونکلی یونیورسٹی سیکٹر کے علاوہ مدرسہ سیکٹر میں ملے ہیں جو کہ انٹائس کرتے ہیں سوالوں کو. اب وہی بات ہے, جس بندے کی اپنی نالج کمپلیٹ یا اس لیول پہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلسفہ کلیئر ہو گیا, وہ پھر اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتا ہے. اور میں شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ جس استاد کے شاگرد سوال اچھے کرتے ہیں وہ اصلی استاد ہوتا ہے. جس استاد کے شاگرد جواب اچھے دیتے ہیں وہ اصل میں وہ کینسر ہے, وہ اپنے جیسے فالوور ہی بنا رہا ہے بس. میں نے ایک آپ کا پروگرام دیکھا آڈینس کے ساتھ, اس میں ایک لڑکے نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدتمیزی سے اس نے سوال کیا. اور پہلی بات میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے, جتنے خوبصورت ترین انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کی ہم امت ہیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, وہ کبھی خدا نخواستہ انسلٹ کر کے انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں پھیلایا, نہ اپنی آواز کو آگے پھیلایا. تو اگر آپ واقعی ان سے عشق کرتے ہیں تو مذہب اور تدریس کرنے والے کسی شخص کے آپ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, کوئی بھی ہو. میں صرف ساحل صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ تو ایک فورگون کنکلوژن ہے, کیونکہ آج کی دنیا میں لوگ اور بڑے طریقوں سے کام کر سکتے ہیں. اگر وہ مذہب کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو سجو کر رہے ہیں, تو ان کی قدر ہونی چاہیے. بٹ ساحل صاحب لیٹس سٹارٹ.
شروع ہو جاتے ہیں جی قبلہ اول سے. میرا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم سے بھی ایک بڑا یہ ایشو رہا تھا, آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آدم علیہ السلام کے اوپر بھی اور قبلہ اول کے اوپر بھی. آدم علیہ السلام کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جو آدم علیہ السلام کے متعلق الفاظ آئے ہیں وہ بیسیکلی یا آدم کم ہے, کم ایز ان پلورل, کہ پلورل میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا. تو ہم جو سنگولر آدم اور سنگولر حوا, حوا تو بائی دا وے قرآن میں حوا کا نام نہیں ہے, قرآن میں حابیل اور قابیل کا بھی نام نہیں ہے, ذکر ہے بیٹوں کا نام نہیں ہے. تو ہم نے یہ جو بنایا یہ ببلیکل سٹوریز ہیں جو ہمارے ملک میں آ گئی ہوئی ہیں, اور اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ کبھی مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں گا, میرے پاس بڑی مستند اس کی ایک دلیل ہے. لیکن اب اسی طرح ہم کرتے ہیں بات قبلہ اول کی. قبلہ اول ہم سارے کہتے ہیں کہ بیت القدس جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے, تو میں نہیں مانتا. اس کی وجہ ہے کہ ہم دین ابراہیم فالو کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلی اذان دی تھی خانہ کعبہ میں توسیع کر کے, حجر اسود کے اوپر کھڑے ہو کے. اور آج بھی جب ہم حج پہ جاتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں کہ لبیک لا شریک لبیک, تو ہم بیسیکلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہاری اذان کا جواب تمہیں ملے گا اے خلیل اللہ. تو ہم یہ کیوں لوگوں کو کلیئر نہیں کرتے, ہم کیوں لوگوں کو حالت جنگ میں رکھتے ہیں کہ یار جو ہم نے کہہ دی ہوئی بات اب اس کو صحیح نہیں کرنا, کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے کچھ. گڑبڑ ان ٹرمز آف کہ وہ قبلہ اول ہوگا تو کیا گڑبڑ ہوگی اس سے؟ پتہ نہیں اب, کیونکہ ہم 70 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں نا کہ یہ قبلہ اول, 1400 سال سے, کیونکہ پہلے نبی اسلام بیت المقدس کی طرف ہی اپنا منہ مبارک کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں, وہ جان کے کہ ہم تو فالو دین ابراہیم کر رہے ہیں. ہم دین محمدی کو فالو کر رہے ہیں نا, جو نبی اسلام نے جب بیت المقدس کی طرف اپنا منہ مبارک کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ قبلہ اول ہے بس. ساحل بھائی وہ بھی ایک کویسچنبل بات ہے, کیونکہ قبلہ جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ڈائریکشن آف فیتھ. اگر میں فرض کریں مسیحی ہوں اور آپ مجھے کلمہ پڑھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے میرا قبلہ بدل دیا, آپ نے میری ڈائریکشن آف فیتھ کو بدل دیا. قبلہ جو ہے فزیکل فارم میں جس طرح ہم اس کو لیتے ہیں شاید اس طرح سے میں نہیں لے رہا, میں فیتھ کی ڈائریکشن سے قبلے کو لے رہا ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, مگر ایٹ بیسٹ کیس سینیریو اگر میں آپ کے آرگیومنٹ کو بیسٹ کیس سینیریو پہ لیتا ہوں, assuming that your argument is correct, still it proves کہ آدم علیہ السلام نے آ کے یہ کعبے کی بنیاد رکھی, which of courس I also believe. مگر چونکہ قرآن پاک کی آیت کے ریفرنسز بہت کلیئر ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کی ڈائریکشن بدلی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیسٹ پریئر کے بیچ میں بدلی تھی, اور اس وقت یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ کون نبی علیہ السلام کے, کیونکہ عرب سارا یہی اس میں کیونکہ جستجو اور عقیدت یہی تھی سب کی کہ ہمارا قبلہ یہی رہے. نبی علیہ السلام نے جب قبلے کی ڈائریکشن بدلی ہے تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بدلی ہے کہ کون نبی علیہ السلام کے اصول اور حکم کے اوپر آئے گا اور کون اپنے پرانی عقیدتیں فالو کرتا رہے گا. So people were in a shock, but it's such a big event, you cannot miss it in the history. So best case, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں بار بار مختلف چیزوں کی جو ریولیشن ہے, جیسے میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, تم پہ روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے آنے والوں پہ فرض کیے گئے. اب یہ تو ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے, تو ہم سے پہلے بھی روزہ ہو رہا تھا, ہم سے پہلے بھی نماز ہو رہی تھی, ہم سے پہلے بھی عبادت ہو رہی تھی, اور ہم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا تھا. نہیں, احکام تو اللہ نے نہیں بدلے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد بھی موسیٰ پہ فرض کیا ہوا تھا, کتب علیکم القتال بھی ہے, نماز بھی جو دی پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے نماز چلتی ہوئی آ رہی ہے, یہاں تک کہ صرف رکوع ہم نے ایڈ کیا. نبی اسلام نے کہا کہ رکوع اس لیے ایڈ کیا میں تفریق کر سکوں, نماز بھی روزہ بھی. مگر جو ڈائریکشن ہے نا قبلے کی, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایٹ بیسٹ کے سینیریو وی کین ایکچولی اسیوم, اگر بیسٹ کے سینیریو پہ, کہ کیونکہ ہمیں یہ بات تو پوری وثوق سے پتہ ہے کہ نبی اسلام نے خود قبلے کی ڈائریکشن واپس اپنے بیت المقدس سے قبلے کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف کی. دیکھیں ایسا ہے کہ میں آپ کی ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میٹافورکلی میں آپ کی ایک آرگومنٹ مان لیتا ہوں. میں کوئی بحث برائے بحث نہیں کروں گا, کیونکہ مقصد تو جستجو کرنا ہے, مقصد تو صحیح بات تک پہنچنا ہے.
تو بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو آگے بڑھا رہے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور نبی کریم بھی آئے، تو وہ اس کو آگے بڑھا رہے تھے. تو ایکچولی دین اسلام پہلے سے شروع ہوا تھا. اگر اس کو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اگر اس میں تبدیلیاں نہ کی ہوتی تو شاید قرآن پاک کے آنے کی ضرورت نہ بنتی. انہوں نے کیونکہ اس میں چینجز کر دی تھی تو اللہ کو لانا پڑا. I think, to be frank, it's not such a game changer کہ اگر قبلہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے چینج کیا بھی تھا. It does not change. میرے نہ عقیدے میں فرق آتا ہے اس سے، نہ میری کسی عبادت میں فرق آتا ہے. اللہ نے حکم کر دیا کہ نارتھ پول کی طرف رخ کرو تو ہم نارتھ پول کی طرف رخ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. تو یہ آئی تھنک اٹس ناٹ سچ اے پیوٹل ڈسکشن کہ پہلا قبلہ یہ کیوں ہے، یا خانہ کعبہ کو ہی پہلا قبلہ ہونا ضروری ہے، یا پھر بیت المقدس قبلہ کبھی بھی نہیں تھا. اگر بیچ میں تھا بھی، جو کہ ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث سے اور سیرت سے اور قرآن سے اس بات کے ثبوت بڑے پکے ہیں، تو خیر ہے، اس سے کوئی عقیدہ تو نہیں ہلتا کسی بھی مسلمان کا کہ اوپر سے معراج کے اوپر جب نبی السلام کو بیت المقدس لے کے جایا گیا ہے اور وہاں سے معراج ہوئی ہے. اسراء تو کعبے سے لے کے بیت المقدس کی تھی. That place actually holds a lot more than just the direction of the prayer. It actually, I think, میرا اپنا خیال ہے، یہ میری اپنی رائے ہے کہ ادھر حضرت سلیمان کے دور سے، کیوں واقعہ بتا حضرت موسیٰ کے دور سے ہی، مگر حضرت سلیمان سے تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ صرف ایک آرکیٹیکچرل یا ایک کلچرل ڈیولپمنٹ نہیں تھی. It was more of a very grand phenomena going on there. یہ سیکنڈ ٹیمپل، اس کے بعد یا اس سے پہلے کے فرسٹ ٹیمپل آف کورس داؤد علیہ السلام سے لے کے، یہ سارے معاملات ادھر کسی وجہ سے کیے جا رہے تھے، کیونکہ داؤد بھی تو نبی ہیں، انہوں نے تو اللہ کے حکم سے ہی ٹیمپل بنانا نا، اور سلیمان نے بھی اللہ کے حکم سے ہی بنانا ہے. تو جب ایک نبی اس طرح کا کوئی اسٹرکچر کریٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف ایک کلچرل ویلیو نہیں ہوتا، اس کا مطلب ایک ریلیجیس پری ٹیکسٹ ہوتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر نبی علیہ السلام سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے تو اسرائیلیات کی بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام سے بات اس لیے بھی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس وثوق سے صحیح سند کے ساتھ یہ سارے ٹیکسٹ ہیں، اور قرآن پاک کی آیت ڈائریکٹ اس واقعے کو بتا رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا تھا اور اس لیے ہم نے یہ ڈائریکشن بدلی ہے. اور یہ تو عمومی طور پہ بھی ایک احکامی آیت آ سکتی تھی، مگر نماز کے دوران ڈائریکشن بدلا جانا وہ کوائٹ اے مونومنٹس ایونٹ. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قبلہ بدلا تھا کہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اس کا ثبوت ہے کہ نہیں. دیٹس یور ہارٹ آف دا کوسچن کہ کیا یہ ثبوت بھی ہے کہ نہیں. تو آئی تھنک ثبوت تو ہے ہمارے پاس، مگر اگین اٹ از ناٹ سچ اے گیم چینجر کہ پہلے وہ قبلہ تھا کہ نہیں تھا. تو فیکٹ کہ لوگ اس کو قبلہ اول کہیں، اور اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ قبلہ اول نہیں بھی تھا وہ، تب بھی بیت المقدس کے لیے یا اس کی ڈائریکشن میں جو بھی، یا اس کی جگہ کے اوپر جو بھی اسرائیل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، میں تو شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ ایک فلسطینی کا، کسی بھی فلسطینی کا خون کا ایک قطرہ مجھے کسی بھی عمارت سے زیادہ قیمتی ہے. میں اس کے لیے میں یہ سارا جہاد کا جو موومنٹ ہے نا، یا نظام کی جو موومنٹ ہے جس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اسرائیل کے خلاف، تو کریں گے. وہاں پہ بیت المقدس نہ ہوتا، کوئی اور واقعہ بھی ہوتا، کوئی اور عام سی بھی جگہ ہوتی، اور ادھر پھر بھی یہ واقعہ ہوتا، تو پھر بھی میں کہتا مسلم امہ کو اس وقت نیتن یاہو کا گلا پکڑنا ضروری ہے. دا فیکٹ کہ وہاں پہ ریلیجیس اٹیچمنٹ ہماری ہے، تو چونکہ معراج کے واقعے پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. وہاں پہ نبی علیہ السلام نے جو امامت کرائی ہے انبیاء کی، وہیں پہ کیوں کرائی، کعبے میں کیوں نہیں کرائی؟ دیٹس آلسو a golden question to ask. So something is there. وہاں پہ مسجد نہیں تھی اس وقت، مسلمانی تھا. نہیں، وہ بھی نہیں تھا نا، کیونکہ you need to understand کہ اس وقت صرف اور صرف ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر ہیرلڈ کا ٹیمپل تھا، اور وہ جو ہیرلڈ کا جو جتنا بھی ایریا اس وقت، وہ تو ابھی بھی ویسا ہی ہے. تو میرے خطاب نے ہیکل سلیمانی تو نہیں توڑوا کے ری بلڈ کروایا نا، ڈوم آف دا راک کے اوپر ایک اسٹرکچر کریٹ کروایا. اور ڈوم آف دا راک از ویری اسپیشل پلیس فار ان مائی اوپینین. آئی تھنک اٹس وے مور اسپیشل دین اینی پلیس ایلس آن ارتھ، بیکاز a lot of prophets have done a lot of things on that place. اور معراج کا وہیں سے ہونا سگنیفائز کہ واقعہ بہت بڑا ہے اور جگہ بہت بہت قیمتی ہے اور بہت ضروری ہے. سو اگر عقیدتاً نہیں بھی تو عقیدے کی بنا کے اوپر بھی ڈوم آف دا راک بہت بڑی ویلیو رکھتی ہے. بڑی آپ کی لاجیکل اور اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. I mean, thank you. بڑی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں، آگے کوئی بحث نہیں.
well, there you go then. Let's settle this. ताकि हाँ, नहीं सेटल की क्या बात है, मेरा मतलब है हमें really settle it in our mind कि yeah, that place is और worth एजुकेशन का फायदा क्या है कि अगर आपको दलील मिले और अपना ओपिनियन ना बदले, ये तो एजुकेशन ही वेस्ट हो। माशाल्लाह, amazing, माशाल्लाह, it's beautiful. तो बिल्कुल। लेकिन आप ये तो मैसेज देना, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपके यूथ आपको बड़ा आइडलाइज कर रही है, स्पेशली मैंने आपको दानिश जावेद की एग्जांपल दे दी, वो तो मरने मारने पे तुल गए थे अपना आपकी वजह से मेरे ही घर में। तो वह अपना आप कम से कम ये तो उनको बताएं कि सबसे बड़ी जो गुस्ताखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उनके दीन पे अमल ना करना है। सबसे बड़ी गुस्ताखी है कुरान पाक को ना पढ़ना। सबसे बड़ी गुस्ताखी है अपनी इबादतों में काहिल होना, सुस्त होना। सबसे बड़ी गुस्ताखी है अल्लाह के अलावा किसी और पे यकीन कर लेना। और सबसे बड़ी गुस्ताखी सर, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी हैं। मैं तो हमेशा से कहता रहता हूँ कि ये यूरोप वाले जो कार्टून बनाते हैं ना, वो पेपर पे बनाते हैं। ये जो पाकिस्तान वाले बनाते हैं, ये अपनी हरकतों से बनाते हैं कार्टून। सो ये असली तौहीन रिसालत करते हैं। हम जो नाम मोहम्मद का रखा होता है हमने, और काम हमारे सारे के सारे इब्लीसी होते हैं। दिस इज द बिगेस्ट ब्लास्फेमी दैट वी डू। सो बहरहाल, मगर मेरा अपना ओपिनियन ये है इस केस में कि साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग कहते हैं। अंडरपिनिंग में ना हमारे जिस तरीके से गाड़ी की पिस्टन होती है ना, या वेट्स जिस तरह बैलेंस किए जाते हैं तराजू के नीचे, उस तरीके से इस्लाम ने भी ना अपने हर चीज के अहकाम के बैलेंसेस रखे हुए। सो इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानूंगा और उसके खिलाफ बड़ी लड़ाइयां करूंगा, मगर मैं इस्लामाबाद के F10 के इशारे पे खड़ा हूंगा और गाड़ियों वाले कहूंगा यार लाल बत्ती का तो ख्याल किया करो, तो लोग कहेंगे यार तू तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, यहाँ पे आके तू लाल बत्ती पे तू बड़ी हमें लेक्चर दे रहा है। तो मेरा अपना ख्याल यह है, एंड दिस इज अ कॉमन सेंस थिंग एंड यू कैन, आई वांट यू टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट, कि जब एक बंदा इस्लाम के सिस्टम को इंप्लीमेंट करने पे ज्यादा जोर ना लगा रहा हो, और वो कह रहा है मैं रोजा जरूर रखूंगा, मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, और मैं सदका दिया करूंगा, बेवा को सिलाई मशीन भी दूंगा, मगर वो बड़े सिस्टम में हमारा एनिमी डिक्लेयर हुआ है। यू नो, ही इज अ स्पेक्टेटर एट बेस्ट किस सिनेरियो कि मैं इस लड़ाई में तो मैं हिस्सा लूंगा ही नहीं, कि हक और बातिल की लड़ाई क्या है और अल्लाह का सिस्टम क्या है, जो अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान ने बताया हुआ। तो वो आई थिंक ही इज अ डीकॉय। वो ज्यादा बड़ा नुकसान दे देता है कि वो फिर रीडिफाइन करता है इस्लाम को, कि इस्लाम सिर्फ नमाज, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज है, इसके अलावा इस्लाम कुछ नहीं है। और इस वजह से पूरी की पूरी दुनिया अपने अपने सिस्टम मुसलमानों पे नाफिज करके बैठी हुई है, और विंस्टन चर्चिल के बैकयार्ड में खींची हुई लकीरें इस वक्त अरेबियन कंट्रीज की शक्ल में आई हुई हैं, और ये अपने आप को अपनी नमाजों के अंदर छुपा के बैठे हुए हैं कि आखिरत में इधर बच जाएंगे। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा था कि सबसे पहले उस बंदे का इंतजाम करो जिसने कभी ना किताब पढ़नी है, ना इल्म हासिल करना है, ना कुछ। वो सिस्टम के अंदर गुनाह से बचेगा ज्यादातर आवाम जो होती है। सो नॉर्वे जाके जिस तरीके से एक मुसलमान और गैर मुसलमान गुनाह नहीं ना कर सकता क्योंकि कानून उधर सिस्टम है, बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान में भी वो सिस्टम नाफिज करना चाहिए था अल्लाह का, कि सबसे पहले उसका इंतजाम करो कि जो गुनाह की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है वो जाहिल आदमी होता है, उसको तो पता भी नहीं होता। आप अपना बच्चों वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामी निजाम हो तो 12 करोड़ लोग एक हाथ के साथ फिर रहे हो, टुंडे हो, सारी चोएं यहाँ पे। इतना नहीं, 12 करोड़ नहीं, 10 करोड़ है का तो, और बाकी को गर्दनें कटी हो ना सर, बाकी में गर्दनें भी तो काटे। आधे करोड़, 2.5-3 करोड़ तो संसारी से जना की सजा में होने चाहिए। आपने आपको मैं कर्ज कर दूं, देखें, दूध वाला दूध में मिलावट करता है, सब्जी वाला उसमें करता है, दवाई वाला उसमें मिलावट करता है। हम रमजान के महीने में जो पकौड़े बनाते हैं, ग्रीस में बना के दे रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, रोजा रख के हम उसमें मिलावट कर रहे हैं। हम जो काम है मिलावट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सूद के ऊपर चल रहे हैं, जिसके ऊपर अल्लाह का हुक्म है कि ये मेरे खिलाफ ऐलान जंग है और उसकी सजा मैंने देनी है। तो आप तो टेक्निकली अपने आप को इस्लामी मुल्क भी नहीं कह सकते, लेट अलोन इस्लामिक नेशन। सर मैं ना आपको एक यहाँ पे ना एक इक्वेशन बताता हूँ। असल में ना साइकोलॉजिकली स्पीकिंग एवरीबडी वांट्स टू थिंग्स। यू आल्सो वांट the concept of saza for the punishment of the crime, but more than that you would want the jaza for something that is good that you are innately going to do. Of course. हम क्या करते हैं, हम स्पेशली जो रिलीजियस मुझ जैसे स्पीकर्स होते हैं जो इस्लाम कर रहे होते हैं, वो ये बात बताते हुए कोताही करते हैं कि इस्लाम सिर्फ सजाओं का निजाम नहीं है, इस्लाम जजाओं का भी निजाम है।
کارل مارکس جو ہے وہ جزا کا نظام لے کے آ رہا ہے اور مسلمان مولوی سزاؤں کا, تو ظاہر کامن سینس ہے, لوگ کارل مارکس کی طرف جائیں گے, سزا تو کسی کو نہیں چاہیے. تو دودھ والے کو بھی پتا ہوگا نا جب کہ بھائی دودھ میں ملاوٹ نہ کرنے سے جو مجھے جزا کا انتظام تھا وہ حکومت نے کر کے دے دیا ہوا ہے, اور اگر ملاوٹ کی تو سزا کا نظام بھی حکومت نے کر کے دے دیا ہوا ہے. تو وہ دونوں طرف سے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا اور بائی چوائس نہیں کرے گا پھر, کیونکہ اس کو اس وقت سچ بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ملاوٹ کرنے کے کوئی بہانے چاہیے ہمیں, مگر نواز شریف سے لے کے ریڑھی والا ہمارا چور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو دوسری طرف جانے کی اجازت ہے ہی کوئی نہیں, اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں جزا والی, اس کے پاس سزا والی ہے. تو سزا سے بچنے کے تو 100 طریقے ہوتے نا, وہ تو اسلامی نظام آئے گا بھی نا. تو دیکھیں نا, یہ میں 3 وزیر اعظم کو کہہ چکا ہوں پاکستان کے کہ ٹیکس چوری کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں اور ٹیکس دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دونوں باتیں میں نے سر ایک ٹرانزیشن کا نا پورا ایک سسٹم بنا کے نا پریزنٹیشن تیار کی ہوئی ہے کہ کوئی اگر جب قوم کا اتنا آئی کیو ہو جائے نا لڑکے لڑکی کا, تو میں ان کو بیچ کا نظام پورا کا پورا پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ کنٹریبیوٹرز شوڈ بی الاؤڈ ٹو چوز دا لیڈرشپ. اس کے علاوہ کسی کو لیڈرشپ چوز کرنے کی الاؤنس ہی نہیں چاہیے. میں ڈیموکریسی کے ویسے ہی خلاف ہوں, مگر ڈیموکریسی کے خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے حق کے رائے دہی چھین لیا جائے, مگر حق کے رائے دہی کو ارن کرنا پڑے گا. ایسے نہیں تمہیں حق کے رائے دہی مل جائے گا کیونکہ تم نے یہاں پہ پیدائش حاصل کر لی ہے. اف یو آر اے کینسر ٹو دا سوسائٹی, آئی ول ہیو ٹو ٹیک یو آؤٹ آف دا سسٹم. سو بالکل اسی طریقے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ٹیکس دینے والے کے ایکسٹرا رائٹس ہونا تو جزا کا انتظام ہے, وہ جزا کا نظام ہم دیں گے نہیں جب تک, تو لوگ سزا کے نظام کو تو نہیں آپٹ کریں گے. میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ اسلام کی شریعت اگر کل کو آ جاتی ہے نا تو زیادہ تر چور پھر بھی نہیں پکڑے جانے. ظاہر ہے اتنی تو افیشینٹ پولیس نہیں ہونی ہماری کہ جہاں چور یہ پہنچ جائے. ادھر تو امریکہ میں بھی نہیں, ناروے میں نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ریکارڈڈ ریپس 2020 اور 22 کے بیچ میں دنیا میں پتہ کہاں پر رجسٹر ہوئے ہیں؟ ڈنمارک میں. Can you imagine that? اب ہر ریپس تو نہیں پکڑا جاتا. تھوڑی ہے ہاں جی سر, وہ تو پنڈی سے بھی کم آبادی ہے, بلکہ پنڈی تو بہت بڑا شہر ہے, یہ کچھ چھوٹے شہروں جتنا ہے, 25-30 لاکھ. اس میں ذرا سا اس لیے غلط ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ڈومیسٹک اگر مرضی نہ ہو تو اس کو بھی ریپ میں ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں. نہیں, اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ رپورٹ کرنے کا انتظام بڑا ٹھیک ہے, یہاں پہ تو رپورٹ بھی نہیں کر سکتے نا آپ. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پہ تو ورنہ دن کی رپورٹ ڈنمارک سے اوپر ہونی چاہیے. انجوائے کرنا شروع ہو جائے گا. یا no, what I'm saying is کہ crime will not stop because human beings have an insatiable desire to cross its limits. That's the design. یہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بناتے وقت ان کی پروجنی کے اندر یہ جنت کا خمیر ہے, تو وہ ہم سارے کے سارے یہاں پہ جنت پہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے, اور جب جنتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ دنیا میں تو ابیلٹی نہیں ہے جنت کی ان پٹ یا آؤٹ پٹ دینے کی, تو وہاں پہ پھر کرائم شروع ہو جاتے ہیں. سو وہ پاور کی جو ہرس ہے نا, وہ اصل میں جنت کی ہی پاور ہے. وہاں پہ پریکٹس کرنا الاؤ ہے, یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. ہم بادشاہ سلامت کے بیٹے ہیں, جھونپڑی کے اندر بھی محل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا پھر, اور ہر عورت کو پھر کنیز ہی سمجھے گا. سو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ عاجز ہو, تجھے وہاں پہ واپس بادشاہت مل جائے گی جہاں پہ تمہیں جہاں پہ جانا ہے تمہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب کرائم کے علاوہ اس کی جزا کی آپشن میرے پاس ہوئی نہیں, اس کا سسٹم اور میکینیکل ریویو میرے انٹرفیس میرے پاس ہو ہی نہیں, میں دیکھ ہی نہ سکوں, تو پھر میں خود ہی بناؤں گا. ہم اصل میں آدم علیہ السلام کے بچے کو پہچان نہیں رہے. جس دن ہمیں آدم علیہ السلام کا بچہ پہچانا گیا تو ہم جزا کا سسٹم بھی اسی طریقے سے دیں گے, بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے دیں گے جس طریقے سے سزا کا, جو کہ دونوں لاجک بیسڈ ہوں گے. اور اسی کو میں اسلام کہتا ہوں کہ اسلام کا سسٹم یہ دونوں کا ہے. آج تک میں نے ممبر مسجد سے جزا کا سسٹم نہیں سنا, صرف سزا کا سسٹم ہی سنا ہے. ایسا لگتا تھا صحابہ صبح اٹھتے تھے اور ہر کوئی انزائٹی اٹیک ہوتا تھا, آج کس کو سزا ملنی ہے, آج کس کو سزا ملنی ہے. ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا. یو ریڈ دا سیرا, یو ول فائنڈ سو لیس آف اے نمبر کہ جس کو سزا ملی ہے. یو ول بی امیزڈ کہ سزائیں کدھر ہیں, کس کو ملی نہیں رہی تھی. بیکاز سسٹم ایک تو جزا کا ہو, نیچرل ڈسپوزیشن میری بھی یہی ہے کہ خیر ہی ہو میرے ساتھ اور میں لوگوں کے ساتھ خیر ہی کروں. کوئی بھی انسان کمینہ بائی برتھ نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ انسان اچھائی چاہتا ہے اور اچھائی دینا چاہتا ہے اور لینا چاہتا ہے. جب سسٹم ہوگا ہی نہیں اور وہاں پہ رائٹس میرے غصب ہو جائیں گے. کے بارے میں آئی ریزرو مائی رائٹس, میرا خیال ہے وہ پیدا ہی کمینہ ہوا تھا جو نہیں, وہ تو میں وہ انسانوں کی بات کر رہا تھا سر, انسانوں کی بات کر رہا تھا. بٹ اینی وے آج کے لیے یہیں پہ روکتے ہیں, اور اگلے دفعہ جب ہماری نشست ہوگی تو کوشش کریں گے اس پہ 2 ایشوز کو ہم ضرور لیں. ایک تو اسلام اور سائنس کی آپس میں تکرار,
کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہت ضروری ہے اس سر. پہ ہمیں بڑا سیریس ہمیں وی نیڈ اے ڈیبیٹ اینڈ اے ڈسکورس. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کب ہم اپنے فروئی اختلافات کو ختم کر سکیں گے اور جنون اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہہ سکتے ہیں. تو آمین یہ سر دونوں میں بڑی بہت شدت سے انتظار کروں گا اگلے سیشن کا. یہ بہت ضروری 2 ٹاپکس ہیں. اف اینی تھنگ آئی تھنک دیٹ از اللہ تعالیٰ ہمیں بہت. فلسطین واز اندر سائن کہ چھوڑا شیعہ سنی آؤ نہ ذرا, مگر نہیں ہم لوگ نا بس. بہرحال اگلے پروگرام میں انشاءاللہ انشاءاللہ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اگین. تھینک یو اور فار آپ ہیونگ کا می. بہت بہت شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.